السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج تمام برطرف سرکاری ملازمین کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تمام سرکاری ملازمین کو نوکریوں پر بحال کر دیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے جو ملازمین کی جو نظر ثانی درخواستیں تھیں ان کو تو خارج کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ 5 رکنی لارجر بینچ نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کا استعمال کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر تمام ملازمین کو نوکریوں پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 5 رکنی لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال تھے، جنہوں نے یہ مختصر فیصلہ آج عدالت میں سنایا۔ 11 بجے کا وقت عدالت عظمیٰ کی جانب سے دیا گیا تھا کہ یہ جو فیصلہ جو گزشتہ روز محفوظ کیا گیا تھا وہ آج 11 بجے سنایا جائے گا، لیکن تقریباً 10 سے 15 منٹ کی تاخیر ہوئی بینچ کے آنے میں، جس کے بعد یہ مختصر فیصلہ سنایا گیا۔ اس مختصر فیصلے میں عدالت عظمیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 7 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو نوکریوں پر غیر مشروط طور پر بحال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت عظمیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ گریڈ 8 سے اوپر کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان تمام ملازمین کو محکمانہ ٹیسٹ یا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ دینا ہوگا۔ یہ ٹیسٹ بنیادی طور پر ان سرکاری ملازمین کے لیے ہے جو اپنے مختلف محکموں میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن پھر ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام ملازمین کی استعداد یا صلاحیت کو چیک کیا جائے کہ کیا یہ اپنی ان فرائض کی یا اس ڈیوٹی کے لیے فٹ بھی ہیں یا نہیں، اس لیے یہ محکمانہ ٹیسٹ ہوگا۔ اس سے قبل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے جو تمام سرکاری ملازمین ہیں گریڈ 8 یا اس سے اوپر کے، ان کی بحالی کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ کے ساتھ مشروط کیا گیا تھا، جس پر تمام سرکاری ملازمین کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا تھا اور حکومتی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ اس عمر میں ہم فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ کیسے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا نقطہ ان کی جانب سے اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے ایسے محکمے ہیں جو خود مختار ہیں اور وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو ٹیسٹ ہے اس کے تحت نہیں آتے، جیسے پی ایس او ہو گیا، سوئی صدرن ہے، سوئی نادرن کی کمپنی ہے، اور اس طرح جو دیگر یوٹیلیٹی سٹور جیسے جو دیگر محکمے ہیں، یہ تمام خود مختار ادارے ہیں۔ ان کی اپنی ریکروٹمنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس کے بعد یہ ملازمین کو بھرتی کرتے ہیں۔ یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت نہیں آتے۔ اس پر ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا گیا 2 راتیں۔ یہ تمام سرکاری ملازمین، جس میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دسمبر کی سخت سردی میں یہاں یہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے رہے۔ ان کا یہ احتجاج رنگ لایا اور آج عدالت عظمیٰ کی جانب سے ان تمام سرکاری ملازمین کو نوکریوں پر بحال کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ جو 4-1 کی اکثریت سے جو فیصلہ ہے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ اس 5 رکنی لارجر بینچ میں واحد وہ جج ہیں جنہوں نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ملازمین کی اپیلیں جو ہیں وہ منظور کی گئی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپیلیں تمام ملازمین کی منظور کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے۔ اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے وہ اس کا اختیار ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اگر ہم پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہے۔ بہت خوبصورت یہ اختلافی نوٹ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ تحریر کیا گیا ہے۔ انہوں نے جمہوریت کی بالادستی کو، پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو جو قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مختصر فیصلہ آج عدالت کی جانب سے سنایا گیا اس میں یہ مزید کہا گیا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین جو مس کنڈکٹ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے یا نوکریوں پر عدم حاضری کی وجہ سے نکالے گئے، ان تمام سرکاری ملازمین کو نوکریوں پر بحال نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے عہدوں سے برطرف ہی سمجھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے جو فیصلہ آج جاری کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین جو گریڈ 8 یا اس سے اوپر کے جو سکیل ہے اس میں جو لائی کرتے ہیں، جو اس کے اندر آتے ہیں، وہ محکمانہ ٹیسٹ دیں گے۔ محکمانہ ٹیسٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کسی بھی محکمے کا، جیسے سوئی گیس ہے، سوئی نادرن ہے، پی ایس او ہے، یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، اس کے علاوہ آئی بی ہے، مختلف ادارے ہیں جو مختلف طریقوں سے ملازمین کی بھرتی کرتے ہیں۔ ان کے اپنے اپنے رولز اینڈ
ریگولیشنز ہیں جن کے تحت ان کو بھرتی کیا جاتا ہے. آئی بی کے ملازمین اگر وہ سول سروس کے ماتحت آتے ہیں تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن شاید ان کا ٹیسٹ لے گا اور ان کی جو استعداد یا ان کی جو صلاحیت یا اہلیت ہے وہ جو ہے اس کو جانچا جائے گا. اسی طرح جو دیگر محکمے ہیں وہ اپنا جو ایک ٹیسٹ ہوگا محکمانہ ٹیسٹ وہ دیکھیں گے کہ سرکاری ملازمین کیا جس جاب کے اوپر جس عہدے کے اوپر جس پوزیشن کے اوپر یہ ملازمت کر رہے ہیں کہ کیا یہ اس کے لیے فٹ ہیں یا نہیں ہیں. اب جیسا کہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرکاری ملازمین کی جانب سے دھرنا دیا گیا تھا, احتجاج کیا گیا تھا. گزشتہ روز یہاں پر بڑے جو جذباتی قسم کے مناظر ہم نے یہاں پر دیکھے تھے. سرکاری ملازمین دکھی تھے, غمزدہ تھے کہ وہ ملازمین جو کئی سال سے ان عہدوں پر کام کر رہے تھے, جنہوں نے اپنی جوانی ان جو سرکاری ادارے ہیں جو ریاستی ادارے ہیں ان پر اپنی جوانی ضائع کر دی, اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ دیں اور اس کے بعد وہ بحال ہوں. تو ان کی بہت زیادہ اس پر تحفظات تھے کہ اس عمر میں دوبارہ وہ ٹیسٹ کیسے دیں گے, اس کی تیاری کیسے دیں گے, کیونکہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو ٹیسٹ ہے وہ یقیناً آسان نہیں ہے. لیکن آج عدالت کی جانب سے انسانی بنیادوں پر اس کیس کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں یقیناً ان سرکاری ملازمین کے اب جو مناظر ہیں وہ کافی زیادہ پرجوش ہیں, خوشی سے بھرپور ہیں. وہ چہرے ان کے جو کل غمزدہ تھے, دکھی تھے, آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خوش نظر آ رہے ہیں اور عدالتی فیصلے سے مطمئن بھی نظر آتے ہیں. یہ جو کیس تھا بنیادی طور پر میں اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کر دوں کہ بنیادی طور پر آئی بی کے چند ملازمین تھے. جب یہ نوکریوں پر بحال ہوئے تو ان کو جو تنخواہ تھی وہ گریڈ 17 کی مل رہی تھی, لیکن جو ان کا سکیل تھا وہ گریڈ 16 تھا, جس پر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. وہاں پہ جا کے کیس دائر کیا کہ ہمیں جس جو عہدہ ہے جس گریڈ کی ہمیں مراعات مل رہی ہے ہمیں وہ گریڈ بھی جو ہے وہ عدالت ہمیں وہ گریڈ بھی دے, جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان ملازمین کے حق میں فیصلہ دے دیا. لیکن آئی بی کے جو ڈی جی تھے انہوں نے آ کے سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا. یہاں سپریم کورٹ میں تقریباً 8 سے 9 سال 10 سال یہ کیس چلتا رہا. بنیادی طور پر یہ کیس وہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروموشن یا جو ترقی کا کیس تھا, لیکن آہستہ آہستہ جیسے یہ کیس آگے بڑھتا گیا یہ کیس پھیلتا گیا, کھلتا گیا, اور پھر کیا ہوا کہ وہ ایکٹ 2010 کا جس کے تحت سرکاری ملازمین کو نوکریوں پر بحال کیا گیا تھا وہ بھی اس کی زد میں آ گیا. اور جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 17 اگست 2021 کو اس ایکٹ کو ہی کالعدم قرار دیتے ہوئے اس کے تحت بھرتی ہونے والے تمام سرکاری ملازمین کو عہدوں سے برطرف کرنے کا حکم دے دیا, جس کے بعد تقریباً 10 روز کے اندر 16,200 کے قریب وہ سرکاری ملازمین کی تعداد بتائی جاتی ہے کم و بیش جن کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا. لیکن پھر ان ملازمین کی جانب سے حکومت پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی گئی, اور آج مختلف سماعتیں ہونے کے بعد پہلے اس کیس کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تھا جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں, لیکن پھر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے قانونی نکات ہیں, آئینی نکات ہیں جن کے اوپر بحث کی ضرورت ہے, ان کی تشریح کی ضرورت ہے. اس لیے اس کے اوپر 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا. 5 رکنی لارجر بینچ نے تقریباً 2 سے 3 ہفتے اس کیس کی سماعت کی. ہفتے میں 3 سے 4 سماعتیں اس کیس کی ہوتی رہیں. اس دوران پورے پاکستان سے سرکاری ملازمین یہاں پر آتے رہے, اور اس کیس کی جو آج ہے وہ سماعت وہ مکمل ہو گئی ہے. گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر اپنا جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کیا تھا, اور آج عدالت عظمیٰ کی جانب سے وہ تحریری فیصلہ جو محفوظ شدہ فیصلہ تھا وہ سنا دیا گیا ہے. عدالت عظمیٰ نے ان تمام سرکاری ملازمین کو نوکریوں پر بحال کر دیا ہے. گریڈ 8 یا اس سے اوپر کے جو ملازمین ہیں ان کی بحالی کو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ یا ان کا جو محکمانہ ٹیسٹ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں, یا ان کی صلاحیت یا استعداد کار چیک کرنے کے لیے اس محکمانہ ٹیسٹ کے ساتھ اس کو مشروط کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی عدالت عظمیٰ کی جانب سے تقریباً یہ جو تعداد اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے عدالت میں بتائی گئی تھی کہ 5,947 کے قریب یہ سرکاری ملازمین ہیں جن کو نوکریوں پر بحال کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکاری ملازمین بحالی کی خوشی میں میرے پیچھے جو ہے وہ
तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन के वो कायदीन जो इनको यहाँ पर जो पुरजोश रखे हुए थे, उनको मुतहद रखे हुए थे, और वो यहाँ पे मौजूद हैं। कायदीन की जानिब से तमाम मुलाजमीन के साथ तकारीर का सिलसिला भी जारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तालियों की गूंज यहाँ पर जारी है और तमाम मुलाजमीन जो है वो खुश नज़र आते हैं। अदालत उज़्मा की जानिब से ये तारीख़ी फ़ैसला आज दिया गया है और तमाम सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल कर दिया गया है। ये थी आज की अपडेट। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।